بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے تھے۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اس دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ ناظرین، یہ شہید کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چھریرا بدن، گول بازو، جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ ادھر قریش مکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں پاگل ہو رہے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا یا اس کے دامن میں جلوہ افروز تھے کہ ابو جہل اس طرف سے آ نکلا۔ اس نے آپ کو نازیبا الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ گوئی کا جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا۔ آپ زخمی ہو گئے، خون مبارک بہنے لگا۔ آپ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس گستاخی کے بعد ابو جہل صحن کعبہ میں آ بیٹھا، جہاں کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ کی عادت تھی کہ روزانہ تیر کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے اور شکار کر کے شام کو طواف کعبہ کر کے اپنے گھر چلے جاتے۔ آپ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بد زبانی کرنا اور پتھر مارنا اور سرکار کا خاموشی سے گھر آ جانے کا سب حال آپ کو بیان کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ کو جوش آیا، خانہ کعبہ گئے، طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے جاتے یہ زور سے کمان اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا، وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل آپ کی بہادری سے خوب واقف تھا۔ اس نے اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک جانثار صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی، حضرت جبریل علیہ السلام کے دونوں پاؤں دکھائی دیے، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک یکم ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے
اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلغی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان 10 میں سے آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اسلامی واقعہ۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔